بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی طور پر دو سسٹمز ہیں جن کے درمیان اس وقت کلیش کی صورتحال ہے۔ ایک وہ سسٹم ہے جو حاکم ہے معاشروں کے اوپر، اور ایک وہ ہے جو انڈیویجولز اپنے گھروں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، چھوٹے چھوٹے اداروں میں تشکیل دیتے ہیں، اور وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نظریات کے مطابق عصر حاضر کے نسل نو کی تربیت کریں۔ وہ جو بڑا سسٹم ہے جو اس وقت صرف کسی ایک ملک پر حاکم نہیں ہے بلکہ 8 ارب انسانوں پر حاکم ہے، اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت تشکیل پانے والے اس سسٹم کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انسانی ویلیوز سے انسانوں کو محروم کرنا، اور سرمایہ داری کی جو ویلیوز ہیں ان کو ان ویلیوز کی جگہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں راسخ کرنا۔ اب جب ایک بچہ میڈیا میں انہی ویلیوز کو دیکھتا ہے، اسکول جاتا ہے انہی ویلیوز کو دیکھتا ہے، کالج اور یونیورسٹیز میں انہی ویلیوز کو دیکھتا ہے، اپنے بزنس کے بیہیویئرز میں انہی ویلیوز کو دیکھتا ہے، آپ کے مارکیٹ میں جا کر انہی ویلیوز کو دیکھتا ہے، دفاتر میں جا کر انہی ویلیوز کو دیکھتا ہے۔ جب وہ کسی بھی ادارے اور کسی سسٹم کا حصہ بنتا ہے تو انہی ویلیوز کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس کا ذہن بنتا ہے۔ جب بچہ 5 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر سے لے کر 25 26 27 28 سال کی عمر تک مسلسل اس طرح کے ایک سسٹم سے گزرتا ہے، اب اس کے لیے وہ سسٹم جو کسی ایسے فرد نے جس کا ایک دینی پس منظر ہے جو ڈیولپ کیا ہے، وہ اس کے لیے اجنبی ہے۔ جب وہ اجنبی ہے تو اس اجنبی سسٹم سے اس کو انس حاصل کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اگرچہ وہ جو انڈیویجول نے کیا ہے اس کے پیچھے دینی پس منظر موجود ہے، وہ اس کی فطرت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو قبول کرنے میں اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کے مدرسے کا، آپ کے مسجد کا، آپ کے گھر کا سسٹم ہے، اس میں آپ کو جو ٹائم آپ دیتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہے، لیکن وہ جو باقی آپ کا ٹائم ہے اس میں سونے کے ٹائم کے علاوہ اگر آپ نکالیں تو 15 سے 16 گھنٹے کم از کم بنتے ہیں، کم از کم۔ جی یہ 15 سے 16 گھنٹے مسلسل آپ کے موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کلاسز کے ذریعے سے، لوگوں سے انٹریکشن کے ذریعے سے آپ کو اسی سسٹم کی ویلیوز خوراک کے طور پر مل رہی ہوتی ہیں، تو نتیجتاً آپ کو دین سے اور دینی اقدار اور ویلیوز سے دور ہونا آپ کا وہ ایک نیچرل اس کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا یہ بات کرنا کہ بھی دین سے لوگ جدا ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین جن ویلیوز کا حامل ہے وہ ویلیوز انسانی ہیں، جی لیکن اگر آپ مغربی سسٹم کو دیکھیں، سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھیں، لبرل اور سیکولر جو ویلیوز ہیں ان کو دیکھیں، تو ان میں اور ان میں آپ کو بڑا فرق نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کی اور وہ حقیقت بھی ہے، لیکن وہ صرف ایک چہرہ ہے۔ وہ کیا؟ ادھر آپ کو مذہبی اور دینی حوالے سے جبر، تشدد، شدت پسندی نظر آتی ہے، ادھر نظر نہیں آتی، ایسا ہی ہے؟ جی اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ کو جبر اور تشدد نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں جب آپ کو مغربی معاشرے کے اندر حجاب اتارنے کے لیے پورا قانون بنتا ہے اور پورا سسٹم ایک بچی کے حجاب اتارنے پر تل جاتا ہے، وہ آپ کو جبر نظر نہیں آتا۔ جب اسی سسٹم میں آپ کے بچے کو خنزیر کا گوشت کھلانے پر پورا سسٹم مصر ہوتا ہے تو وہ آپ کو جبر اور تشدد نظر نہیں آتا۔ جب آپ کو اس تعلیمی نظام میں ایک بچہ ایک مذہبی اور دینی پس منظر سے آنے کے بعد اسکول میں کسی اپنے ہم کلاس بچی سے انٹریکشن میں پیچھے نظر آتا ہے باقیوں کی نسبت، تو وہاں پر جو جی ٹیچرز، مانیٹرز اور پورا سسٹم ہے اس ایک بچے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے تم جی اپنے کسی ہم کلاس فیلو لڑکی سے تمہارا تعلق نہیں ہے، اس بیماری کو ہم دور کریں گے تاکہ تمہارا اس سے تعلق بنے، تو یہ جبر نہیں ہے۔ لیکن وہ جو جبر ہے آپ کو نظر نہیں آتا، کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس بڑے سسٹم کا حصہ ہے جی اور غیر محسوس طور پر آپ کو اس نے اس سسٹم میں ڈال لیا ہے۔ یہاں پر آپ کو جب اس کے مقابلے جی میں رد عمل نظر آتا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جبر ہے اور یہ تشدد ہے، نہیں، بہت ایسا نہیں خوبصورت، ہے۔ بہت پوائنٹس ریز کیے ہیں، بہت اچھے پوائنٹس۔